نہ ہی ہمارے ممبر و محراب سے قربانی کا فلسفہ بیان ہوتا ہے، نہ ہی ہمارے ممبر و محراب سے قربانی کی حقیقت بتائی جاتی ہے۔ ہمارے عوام سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم قصہ ابراہیمی تو بیان کر دیتے ہیں، اسماعیل و ابراہیم کی قربانی کا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے مسلمانوں، یہ ضابطہ حیات ہے۔ اس کے واقعات میں بھی امت کے لیے رہنمائی ہے، اس کے واقعات میں بھی امت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اس کے واقعات میں بھی امت کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، ان کے واقعات میں بھی امت کے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے، سمجھدار وہ ہوتا ہے جو قرآنی واقعات کو پڑھ کر، قرآنی واقعات کو سن کر، قرآنی واقعات کو بیان کر کے اس سے اس کا سبق، اس کا مغز اور اصل مقصد پا لیتا ہے۔ قصہ ابراہیمی میں بھی اور آپ ہی سنتے ہیں، قصہ ابراہیمی کا سبق کیا ہے؟ قصہ ابراہیمی کا ایک ہی سبق ہے، اللہ کے مجنون بن جاؤ، اللہ کے عاشق بن جاؤ، اپنے دل میں اللہ کی محبت کا بھاپ یوں بھر دو۔ اگر اللہ کی محبت کے سامنے باپ آئے تو باپ کے ساتھ بھی ٹکر لے لو، جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کے ساتھ ٹکر لی ہے۔ دنیا میں معزز ترین رشتہ، محبت کے اعلیٰ معیار کا رشتہ ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ سے بڑی محبت کی ہستی اس دنیا میں انبیاء کرام اور صحابہ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب مومن فلسفہ ابراہیمی کو سمجھ لیتا ہے، قربانی کی روح کو سمجھ لیتا ہے، یہ راز پا لیتا ہے۔ ایک طرف میرے رب کا حکم ہے، ایک طرف شریعت کا حکم ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، دوسری طرف میرے ماں باپ کا طریقہ ہے، ہمارے خاندان کی روایت ہے، ہماری خاندان کی رسم و رواج ہے، دونوں ٹکرا رہے ہیں۔ اسوہ ابراہیمی کا سبق یہ ہے، ماں باپ کو چھوڑ دو لیکن اللہ کو نہ چھوڑو، ماں باپ کو چھوڑ دو لیکن نبی کریم کو مت چھوڑو، ماں باپ کو چھوڑ دو، رسم و رواج کو چھوڑ دو، لیکن شریعت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یہ ہے قربانی کی روح۔ کبھی یوں ہوگا ماں باپ کے علاوہ خاندان بھی آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ آپ جب حق بات کہیں گے، کبھی حق کے مقابلے میں باطل کے طور پہ خاندان کھڑا ہو جائے گا، کبھی بادشاہ وقت کھڑا ہو جائے گا، کبھی پوری سلطنت کے سارے کارندے آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اسوہ ابراہیمی کا سبق یہ ہے، اگر آپ حق پہ ہو، آپ کے پاس اپنے موقف، اپنے مشن، اپنے نظریے اور اپنے کاس کے اوپر بڑے قوی اور مضبوط دلائل آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے نہیں ہو، آپ مضبوط بنیادوں کے اوپر کھڑے ہو، آپ کے پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے، آپ استقامت کے پہاڑ بن جاؤ۔ حق کے مقابلے میں ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، سب سے ٹکر لے لو، لیکن رب سے ٹکر نہیں لینا، سب سے ٹکر لے لو لیکن رب کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ہے اسوہ ابراہیمی کا سبق، یہ ہے عید الاضحیٰ کا سبق، یہ ہے قربانی کا سبق۔ انتہا اس وقت ہوتی ہے انسان قربانی میں مال دے دیتا ہے، یہ آسان ہے، مال کے بعد انسان جان بھی دے دیتا ہے، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے انسان اپنی اولاد کی قربانی دے دے۔ ہم نے یہ تو سنا ہوگا کہ ماں باپ نے بچوں کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر جان کی قربانی دے دی۔ ایسا کوئی بھی والد نہیں ہوگا، ایسا کوئی والد نہیں ہوگا جو بچوں کو تو مروا لے، اپنی جان بچا لے۔ جان کی قربانی آسان ہے، بچوں کی قربانی دینا بڑا مشکل ہے۔ یہ وہ آخری کڑا امتحان تھا جو ابراہیم خلیل اللہ کا تھا، یہ ابراہیم خلیل اللہ کے دل کا امتحان تھا، یہ محبت کا پرچہ تھا کہ ابراہیم میری محبت میں باپ کو تو چھوڑا، یہ آسان ہے، ماں کو چھوڑا، یہ بھی اس میں پاس ہو گئے ہو، وطن کو چھوڑا، پاس ہو گئے ہو، بادشاہ وقت سے ٹکر لے لی، پاس ہو گئے ہو، بیوی بچے کو آپ چٹیل میدان میں، بیاب ہو گیا صحرا میں، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ گئے، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ ہم ذرا دیکھتے ہیں ابراہیم، تیرے دل میں تیرے پیارے لختی جگر اسماعیل کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت زیادہ ہے؟ اس امتحان لینے کے لیے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو
خواب میں حکم دیا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیجئے. توجہ کیجئے، جاگنے کی حالت میں بھی آرڈر دے سکتے تھے، خواب میں اللہ نے حکم کیوں دیا؟ ایک بات ابھی ابھی میرے دل میں القاء ہوئی ہے، راز یہ ہے اگر وہی جاگتے ہوئے کر دی جاتی تو ابراہیم تو نبی ہے نا، خلیل اللہ ہے. خلیل اسے کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت کی گنجائش ہی نہ ہو، اسے خلیل کہتے ہیں. ابراہیم نے تو پھر حکم پورا ہی کرنا تھا. خواب میں اگر حکم دیا جائے تو امتحان ذرا سخت ہے. اس خواب کی تعبیر کیا ہے، خواب کا مطلب کیا ہے؟ لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. ابراہیم نے جب خواب دیکھا، ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، تیسرے دن سمجھ گئے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اللہ کی طرف سے یہی مقصود ہے، اللہ کی طرف سے میرے یہی امتحان لینا ہے. توجہ کیجئے میری بات. ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ سے ڈائریکٹ یہ کہہ سکتے تھے، بیٹا اللہ نے خواب میں مجھے یہ حکم دیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو، تیار ہو جاؤ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں. ایک انداز یہ تھا، اور ایک انداز بات کا یہ ہے ابراہیم نے یوں نہیں کہا. ابراہیم دائی ہیں، ابراہیم مبلغ ہیں، ابراہیم حکمت والے ہیں. سارے نبی حکیم ہوتے ہیں، ان کی دعوت میں حکمت ہوتی ہے، ان کی دعوت میں نرمی ہوتی ہے. وہ اس پیرائے میں بات کرتے ہیں کہ مخاطب کے لیے حکم ماننا آسان ہو جائے، مخاطب کے لیے وہ حکم ماننا بوجھ نہ ہو. ابراہیم بڑے عظیم دائی ہیں، ہمارے نبی بھی دائی ہیں. دونوں کے ایک ایک واقعات، حکمت کے واقعات، دعوت کے واقعات سنانے لگوں. ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل سے یہ نہیں کہا بیٹا حکم ہو گیا ہے اب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بلکہ قرآن کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے یہ الفاظ کہے فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے ذرا بتائیے تیری کیا رائے ہے. خواب تو میں نے دیکھ لیا لیکن تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے کا بھی امتحان لے رہے ہیں، آرڈر ڈائریکٹ نہیں دے رہے. وجہ اور حکمت یہ ہے اس انداز میں بات کرنے میں مخاطب آپ کی دعوت آسانی سے قبول کر لے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ کہا تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، فیض کا اثر ہوتا ہے. یہ ابراہیم خلیل اللہ کی صحبت صالح کا، آپ کے فیض کا اثر تھا کہ بیٹے نے فوراً ہی کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزریے. توجہ کیجئے، مشورہ کا اسلوب کیوں اختیار کیا؟ جواب یہ ہے ایک تاکہ اسماعیل کے لیے بات ماننا آسان ہو جائے، قربانی دینا آسان ہو جائے. دوسرا جواب یہ ہے بڑے اپنے بچوں کے بھی امتحان لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے. ابراہیم اپنے بیٹے کے بھی امتحان لے رہے ہیں کہ اسماعیل کو اپنی جان سے محبت زیادہ ہے یا اللہ سے محبت زیادہ ہے. ابراہیم نے یہ کہہ دیا، اسماعیل نے جواب دے کے یہ کہہ دیا اے میرے ابو جان میں آپ ہی کا جگر گوشہ ہوں، میں آپ ہی کی صحبت میں رہنے والا ہوں، یہ آپ ہی کی صحبت کا اثر ہے، یہ آپ ہی کی فیض کا اثر ہے. میں جواب دے رہا ہوں اللہ کی محبت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ ہے. توجہ کیجئے، قربانی کا راز اسوہ ابراہیمی کا سبق سنانے لگا ہوں. یہ واقعہ ہی نہیں ہے، اس میں سبق ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ سے اتنی محبت ہو، اپنے ماں باپ سے زیادہ ہو، اپنی اولاد سے زیادہ ہو، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ ہو. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. آج کے دن ایک مراقبہ کرنا ہے، اپنے دل کی طرف جھانکنا ہے، اپنے دل میں ٹٹولنا ہے. میرے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہے اللہ کی. اگر اللہ کی محبت زیادہ ہے
شکر کر دو تم نے ابراہیم خلیل اللہ کا قربانی کا فلسفہ سمجھ لیا. جس ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ تھی، اولاد کی محبت کم تھی، تمہارے دل میں بھی اللہ کی محبت زیادہ ہے، اولاد کی محبت کم ہے. پھر جان کو اولاد کی محبت کم ہے، ماں باپ کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ اگر اللہ کی محبت زیادہ ہے، یہ تم اس پیپر میں کامیاب ہو گئے ہو کہ تم کامل مومن ہو. پھر یہ دیکھو اولاد سے تو اللہ کی محبت زیادہ ہے، ماں باپ سے زیادہ ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ ہے نہیں. پھر جان کو اپنے دل میں دیکھو، جواب وہ دو جو تمہارا دل کا ہے. اوپر کچھ دل میں کچھ، یہ نہیں چلے گا. اللہ دل کو دیکھتا ہے. اللہ کسے دیکھتا ہے؟ اللہ تمہارے دعووں کو نہیں دیکھتا. دنیا والوں کو تو کہہ دو گے میرے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے، سب کائنات سے زیادہ ہے. دل میں ہے بھی یہ محبت کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو خدا کی قسم تم نے قربانی کی روح کو سمجھا نہیں ہے. قربانی تمہیں کچھ سکھا رہی ہے. یہ جانور پہ چھری پھیر کر تمہارے اندر اللہ یہ صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دل میں کل کائنات سے زیادہ میری حکم کی محبت ہو، میری ذات کی محبت ہو، میرے ذات کے ساتھ تمہارا تعلق زیادہ ہو. اسماعیل نے کیا کہا؟ ابو جی حکم اللہ کا ہے تو پھر کر گزریے جو آپ کے رب نے تمہیں حکم دیا ہے. یہ اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنے الفاظ میں کوئی یوں کہہ دیا، ابو جان، جان سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے لیکن مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ سے محبت ہے. کیسے محبت ہے؟ اللہ سے محبت ہے. آج کا دن عید الاضحیٰ، قربانی، یہ ان دونوں کا فلسفہ، ان دونوں کی روح، ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، پلے باندھ لو، وہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا. اللہ سے جو ہم دور ہو چکے ہیں، اللہ کے قریب آنا. دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں قربانی اور عید الاضحیٰ کا مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے تقوی کا حاصل کرنا. تیسرے اسلوب میں کہنا چاہتا ہوں قربانی اور عید الاضحیٰ کا مقصد ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت برا تعلق قائم کرنا. ایسا تعلق قائم ہو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، اولاد جائے تو جائے، حتیٰ کہ ماں باپ کی قربانی دینے پڑے تو یہ دے دو، لیکن اللہ کے ساتھ تمہارا رشتہ کبھی نہ ٹوٹے، تمہارا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے. آج کے دن قربانی کے جانوروں پہ ہم چھری پھیریں گے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں عید کا دن ہے نا، قربانی تو جانور کی کرو گے. صبح کے وقت نیند کی قربانی کس نے کی ہے؟ یہ قربانی مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف نیند ہے. اگر تم نے نیند کو لات مار کر قربانی نہیں کی، تمہاری یہ قربانی نہیں ہے، یہ ویسے پیسے ضائع کرنے ہیں تم نے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، آج کا دن میں نے اور آپ نے گزارنا ہے. ظہر کو ہم دیکھیں گے، عصر کو دیکھیں گے، مغرب کو دیکھیں گے، عشاء کو دیکھیں گے. قربانی کے بعد بقیہ سال ہم دیکھیں گے ہماری اس مسجد قباء میں کتنے نمازی 5 وقت ہوں گے. ہر مسجد میں دیکھو نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. سمجھ جاؤ اس بندے نے قربانی کی ہے، اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اس نے قربانی کا مقصد پا لیا ہے، اس نے قربانی کا فلسفہ پا لیا ہے. کیونکہ قربانی کا فلسفہ تو یہی ہے، سب کو اللہ کے لیے چھوڑ دو لیکن سب کے لیے اللہ کو نہ چھوڑو. سب کے حکموں کو توڑ دو لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا. یہ ہے فلسفہ، یہ ہے راز. اسے جس نے پا لیا، جیسے ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی بتا رہی ہے، وہ بھی خلیل بن گیا، وہ بھی خلیل بن گیا. خلیل کا اسوہ بتا رہا ہے. خلیل بننا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو، عاشق بننا چاہتے ہو، آج کے بعد اپنے دل سے ساری گندگیاں نکال کر اپنے دل میں اللہ کی محبت راسخ کر دو، دیوانے ہو جاؤ اللہ جل شانہ کے. آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن محبت الہی کے پیغام کا دن ہے. آج سب کو یہ پیغام ہے، اللہ کے ساتھ عاشقانہ تعلق پیدا کر دو، اللہ کے ساتھ محبت برا تعلق پیدا کر دو. ایسا تعلق پیدا کرو آپ کے کان میں حکم پڑھنے کی دیر ہو، فوراً آپ اللہ کے حکم کے اوپر آ جاؤ، اللہ کا حکم پورا کر لو. جیسے حضرات صحابہ کرام، جیسے حضرات صحابیات، صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیے اللہ کی محبت ان کے دل میں کتنی راسخ ہے.
اتنی راسے ہے، جان اور اولاد سے زیادہ ہے، جان اور اولاد سے زیادہ ہے۔